السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب احد جبل یحبنا ونحبه قاله عباس بن سہل عن ابی حمید عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتاب المغازی کے تعلق سے یہ آخری باب ہے، باب نمبر 27، اور غزوہ احد یا احد کے تعلق سے یہ آخری باب ہے۔ تو کتاب المغازی کے تعلق سے جو غزوہ احد کی بحث چل رہی تھی، یہ اس کا آخری باب ہے، کتاب المغازی کا آخری باب نہیں ہے۔ ابھی تو کتاب المغازی کے بہت سے ابواب باقی ہیں، تو اس باب پر غزوہ احد یا احد کے ذکر کا سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ تو اس باب کا عنوان ہے احد پہاڑ ہے۔ احد ایسا پہاڑ ہے کہ وہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ یہ امام بخاری نے ایک حدیث معلق ذکر کی ہے کہ اس کو کہا عباس بن سہل نے ابو حمید سے، اور وہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ جامع سے بخاری میں جو تعلیقات یعنی معلقات ہیں، تو دوسرے محدثین نے اپنی کتابوں میں ان روایتوں کا ذکر جہاں کیا ہے انہیں مسند بیان کر دیا ہے۔ خود حافظ ابن حجر کی کتاب ہے اس موضوع پر الگ سے، اور انہوں نے جامع سے بخاری کے تمام معلقات کی تخریج کی ہے، اس کو مسند کر دیا ہے۔ بہرحال یہ باب ہے احد پہاڑ کے بارے میں۔ آگے روایت ہے، قال امیر المؤمنین فی الحدیث محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ حدثنی نصر بن علی قال اخبرنی ابی عن قرۃ بن خالد عن قتادہ رضی اللہ عنہ سمعت عن قتادہ رحمہ اللہ سمعت انس رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ھذا جبل یحبنا ونحبہ، یہ پہاڑ ہے، وہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ یہاں ایک عقلی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ محبت کرنا، دشمنی کرنا، یہ جانداروں کے اوصاف ہیں، لیکن درخت یا پہاڑ یہ جاندار تو نہیں ہے کہ ان کی طرف محبت کرنے کی، نفرت کرنے کی نسبت کی جائے۔ تو عام طور پر اس طرح کی روایات کے بارے میں یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ بھئی ایسا کس طرح سے ہے۔ تو اس سلسلے میں یہ بات جاننا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ پہاڑ آپ سے محبت کرتا تھا، بلکہ کبھی کبھی کنکریوں سے تسبیح کی آواز آتی تھی۔ تو جہاں تک معاملہ آپ کے معجزہ کا ہے، تو بطور معجزہ اللہ تعالیٰ بے جان چیزوں میں بھی محبت کا احساس، الفت کا احساس پیدا کر سکتا ہے۔ اس لیے کہ محبت کرنا اور الفت کرنا یقیناً جانداروں کی صفت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بے جان لوگوں میں بھی اپنے نبی کے لیے معجزہ کے طور پر پہاڑ وغیرہ میں محبت کے جذبات پیدا کر سکتا ہے۔ تو اس سلسلے میں ایک روایت ذکر کی جاتی ہے، یہ ابن حجر لکھتے ہیں ولا مانع فی جانب البلد
من امکان المحبہ منہ کما جازت تسبیح منہا، یعنی یہ کسی شہر یا کسی جگہ کے بارے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے کہ اس کی طرف محبت کی نسبت کی جائے، جیسے کہ تسبیح پڑھنا بھی جائز ہے بے جان چیزوں سے، اور اس کا ثبوت بھی ہے۔ ایک روایت آتی ہے نا کہ ایک بار احد پہاڑ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق، عمر فاروق تھے، تو وہ پہاڑ ہلنے لگا، تو آپ نے اس کو مخاطب کر کے کہا کہ تم کیوں ہل رہے ہو؟ تمہیں پتہ ہے کہ تمہارے اوپر کون ہے؟ میں ہوں اور ابو بکر ہیں، عمر ہیں۔ تو پہاڑ رک گیا۔ اسی طرح سے روایت میں آتا ہے کہ جس درخت کے تنے پر آپ کھڑے ہو کر کے خطبہ دیتے تھے، جب آپ نے دوسرا ممبر بنوا لیا، اس تنا کو چھوڑ دیا تو اس تنا سے رونے کی آواز آ رہی تھی، آپ نے اس کو تھپکی دی، تب اس کے رونے کی آواز تھمی۔ مجھے کہنا یہ ہے کہ ان ساری چیزوں کا تعلق معجزات سے ہے، اور معجزہ کہتے ہی ہے کہ جس کو سمجھنے میں عقل عاجز رہ جائے یا جو عقل کو عاجز کر دے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بعید نہیں ہے کہ وہ پہاڑ کے اندر محبت کا جذبہ پیدا کر دے، تو یہ کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ تو ھذا من المعجزات النبویہ علیہ الف الصلاۃ والسلام۔ بہرحال آپ نے کہا کہ یہ ھذا جبل یحبنا ونحبہ، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ آگے کی روایت ہے، قال امیر المومنین فی الحدیث محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ، حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن عمرو مولى المطلب عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلع له احد فقال هذا جبل يحبنا ونحبه اللهم ان ابراہیم حرم مکہ وانی حرمت ما بین لابتیہا۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے احد پہاڑ نظر آیا۔ آپ کو احد پہاڑ نظر آیا تو آپ نے کہا کہ یہ پہاڑ ہے، ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور آپ نے ایک بات یہ کہی کہ اے اللہ، بے شک ابراہیم نے مکہ کو حرم قرار دیا ہے۔ مکہ کے چاروں طرف حرم ہے اور اس کی حدود بنی ہوئی ہیں، تو آپ نے کہا کہ وَإِنِّي حَرَّمْتُ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا، اور میں مدینہ کو حرام قرار دیتا ہوں، حرم قرار دیتا ہوں، ما بین لابتیہا، دو سنگستانوں کے درمیان۔ یہ لابتن جمع لابتین، لابتن کہتے ہیں سنگستان کو، وہ جگہ جہاں پر ریگ اور پتھر کے ٹکڑے ہوں، تو مدینہ کے دو طرف سنگستان ہے۔ تو آپ نے کہا کہ میں مدینہ کو حرام قرار دیتا ہوں ما بین لابتیہا، اس کے دو سنگستانوں کے درمیان۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے کہ مکہ حرم ہے، اسی طرح سے مدینہ بھی حرم ہے۔ جمہور اسی کے قائل ہیں، حنابلہ، شافعی وغیرہ۔ البتہ حنفیہ یہ مدینہ کو حرم نہیں مانتے ہیں، اگرچہ حنفیہ کے گروپ جو بریلوی گروپ ہے اس کے ہاں مدینہ ہی کی اہمیت زیادہ ہے بجائے مکہ کے، لیکن فقہی طور پر، فکری طور پر وہ مدینہ کو حرم نہیں مانتے۔ لیکن جیسے مکہ حرم ہے ایسے مدینہ حرم ہے، اس کی بھی حدود حرم باقاعدہ ہیں۔ اور اس باب کی آخری روایت ہے، قال امیر المومنین فی الحدیث حدثنی عمرو بن خالد قال حدثنا اللیث عن یزید بن ابی حبیب عن ابی الخیر عن عقبہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج یوما فصلى على اہل احد صلاته على المیت ثم انصرف الى المنبر فقال انی فرط لکم وانا شہید علیکم وانی لا انظر الى حوضی الان وانی اعطیت مفاتح خزائن الارض
أو مفاتح الأرض وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي ولكني أخاف عليكم أن تنافسوا فيها۔ یہ غزوہ احد کے تعلق سے آخری باب کی آخری حدیث ہے کہ عقبہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار نکلے ایک دن، آپ نے نماز جنازہ پڑھی شہدائے احد پر، کسی میت پر نماز پڑھنے کی طرح۔ اس سے پہلے ایک روایت گزری تھی کہ یہ باب نمبر 26 میں کہ وَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ بِدِمَائِهِمْ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يُغَسَّلُوا، یعنی غزوہ احد کے دن آپ جب غزوے سے فارغ ہوئے تھے تو آپ نے لوگوں کو دفن کیا تھا اور نماز جنازہ نہیں پڑھی، لیکن میں نے اشارہ کیا تھا وہاں کہ آپ نے ایک مدت کے بعد 5 یا 6 سال کے بعد یا اس سے زیادہ آپ نے غزوہ احد کے شہیدوں پہ نماز جنازہ پڑھی تھی۔ اگرچہ بعض علماء نے صلی اللہ علیہ کے معنی لیے ہیں دعا کرنے کے، لیکن یہاں روایت یہ ہے کہ فصلی علی اہل احد صلاۃ المیت ثم انصرف الی المنبر، پھر آپ بڑھے منبر کی طرف اور آپ نے کہا انی فرط لکم، فرط کہتے ہیں آگے جانے والا، میں تم لوگوں کے لیے آگے جانے والا ہوں، یعنی میں پہلے چلا جاؤں گا، دنیا سے مر جاؤں گا، پہلے پہنچ جاؤں گا۔ اور فرد کہتے ہیں اس شخص کو جو چشمہ پر پہلے پہنچ جائے۔ وانا شہید علیکم، اور میں تمہارے بارے میں گواہی دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کو گواہ بنایا ہے اور امت محمدیہ کو بھی گواہ بنایا ہے، گزشتہ قوموں کے لیے، گزشتہ انبیاء کے لیے۔ وانا شہید علیکم وانی لانظر الی حوض الان، اور میں اپنے حوض کو ابھی دیکھ رہا ہوں، جو حوض کوثر اللہ تعالیٰ آپ کو دیں گے۔ آپ نے کہا میں اس کو دیکھ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی قدرت سے دکھا دیا۔ وانی اعطیت مفاتح خزائن الارض، اور مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں دی گئی ہیں، زمین کے خزانوں کی چابیاں دی گئی ہیں، یا زمین کی چابیاں دی گئی ہیں۔ وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تُشْرِكُوا بَعْدِي، آپ نے کہا کہ واللہ مجھے تمہارے بارے میں اس بات کا اندیشہ نہیں ہے کہ میرے بعد شرک کرو گے، لیکن مجھے اندیشہ ہے تمہارے بارے میں کہ تم لوگ دنیا کے بارے میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرو گے۔ یہ جو جملہ ہے انی اعطیت مفاتح خزائن الارض، یعنی مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں دی گئی ہیں۔ دراصل اس ٹکڑے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت محمدیہ کے لیے پیشن گوئی کی ہے کہ مجھے زمین کی خزانوں کی چابیاں دی گئی ہیں، یعنی مجھے اور میری امت کو زمین کے خزانے دیے گئے ہیں۔ اس وقت تو نہیں، لیکن بعد میں جب خلافت بنو امیہ ہوئی، خلافت بنو عباسیہ ہوئی، تو زمین کے تمام بڑے بڑے خزانوں پر مسلمان مالک ہو گئے۔ اور اس وقت بھی حالت یہ ہے کہ دنیا میں دولت کی جتنی بڑی قسمیں ہیں، سونا، چاندی، ڈیزل، پٹرول، گیس، یہ ساری چیزیں مسلمان ملکوں میں پیدا ہو رہی ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی پیشن گوئی کا کرشمہ ہے جو آپ نے کہا تھا کہ وَإِنِّي أُوتِيتُ مَفَاتِحَ خَزَائِنِ الْأَرْضِ، مجھے زمین کی خزانوں کی چابیاں دی گئی ہیں، یعنی میری امت کو ایک وقت آئے گا کہ میری امت کو زمین کے خزانے دیے جائیں گے۔ اس لیے آپ نے آخر میں کہا نا کہ مجھے اندیشہ ہے تمہارے بارے میں کہ تم دنیا کے بارے میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرو گے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو سب کچھ حوالہ کر دیا ہے، زمین کے خزانوں کی چابیاں آپ کو دے دی ہیں، اب اللہ کے پاس کچھ نہیں باقی بچا ہے، لہذا جو کچھ مانگنا ہے محمد سے مانگو۔ جیسا کہ مسلمانوں کا بریلوی طبقہ کہتا ہے کہ اللہ کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے، اللہ کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے، جو کچھ ہمیں لینا ہے لے لے گی محمد سے۔ تو یہ غلط طرز فکر کا نتیجہ ہے۔
ایسا نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے خزانے دے دیے گئے تھے، ورنہ آپ غربت و افلاس سے دوچار ہوئے ہیں، آپ کو ادھار لینا پڑا ہے، صحابہ کرام کو غربت سے دوچار ہونا پڑا ہے، صحابہ کرام کو بعض غزوات میں پتے کھا کر، چمڑے چوس کر یا کھجور کی گٹھلیاں چوس کر زندگی گزارنا پڑی ہے۔ تو بس اس جملے کا تعلق آپ کی پیشن گوئی سے ہے کہ آئندہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ میری امت کو زمین کے خزانے دے دیے جائیں گے، اور واقعی دیں گے۔ تو یہ جو آپ نے کہا کہ وَلَكِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تَنَافَسُوهَا، یعنی مجھے تمہارے بارے میں ڈر نہیں ہے کہ تم لوگ شرک کرو گے میرے بعد، یعنی سب لوگ شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے، اس کا اندیشہ نہیں ہے، مگر اندیشہ ہے کہ تم لوگ دنیا کمانے کے معاملے میں ایک دوسرے سے ناجائز طور پر بڑھنے کی کوشش کرو گے۔ آج دنیا طلبی میں منافست بھی پائی جاتی ہے۔ بس یہ غزوہ احد کے تعلق سے آخری باب تھا جو ختم ہوا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔